الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نحمده نصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھ کر آگے پھیلانے والے جب بھی لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کے سچے مالک اور سچے الہ کا تعارف کرواتے ہیں، جب ان کو یہ آواز سناتے ہیں کہ اللہ مالک نے ہر دور میں ہر نبی کو بھیج کر ایک بنیادی دعوت دلوائی ہے، اور وہ بنیادی دعوت ان اعبدوا اللہ، عبادت حق ہے خالص اللہ عز و جل کا، تو جواب میں شیطان کئی طرح کے بہانے انسان کو سکھاتا ہے۔ جب ان کو کہا جائے یہ قبروں پہ سجدہ کرنا، ان قبروں کا طواف کرنا، ان قبر والے مردوں کو اپنا داتا اور مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا اور غوث اعظم ماننا، یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ تمام طرح کی عبادات کے لائق خالص اللہ عز و جل ہے۔ تو وہ ایک شبہ، ایک اشکال اکثر پیش کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم سے نا امید ہو گیا کہ اب تم دوبارہ شرک کرو، اب تم دوبارہ بتوں کی پوجا کرو۔ ہاں میں تم پر ڈرتا ہوں۔ تو دنیا کے بارے میں اس حدیث کو پیش کر کے اکثر قبر کے پجاری
قبر والے، مردوں کو داتا کہنے والے یہ اشکال عام انسانوں کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں کہ اب اس امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر شرک نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا شیطان تم سے نا امید ہو گیا کہ تم سے دوبارہ شرک کروائے۔ حالانکہ یہ خطاب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے کیا، اے میرے صحابہ شیطان تم سے نا امید ہو چکا ہے، شیطان تم سے مایوس ہو چکا ہے۔ صحابہ کا زمن، صحابہ کا دور بہترین، 3 ادوار کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، بہترین دور میرا، پھر اس کے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا۔ اس دور کے مسلمانوں سے شیطان مایوس تھا، لیکن شیطان نے وہی حربے جو پہلے استعمال کیے پچھلی امتوں کو برباد کرنے کے لیے، وہی حربے اس امت کے اندر شرک کو داخل کرنے کے استعمال کیے۔ اکثر آپ نے کیو ٹیلی ویژن پر طاہر القادری صاحب کو سنا ہوگا کہ نہیں جناب اس امت میں شرک نہیں آ سکتا۔ تو آئیے ذرا قرآن و حدیث کے دلائل ذرا ورق گردانی کرتے جائیں اور دیکھیں کیا واقعی یہ امت قیامت تک شرک سے فارغ ہو چکی ہے، خلاصی پا چکی ہے، حفاظت اس کی ہو چکی ہے، اب شرک اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ایک صحابی کو جب اس کے ہاتھ کے اندر ایک پیتل کا چھلا دیکھا یا کسی اور دھات کا، پوچھا یہ کیوں پہنا ہے، یہ کیسے پہنا ہے؟ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے جواب میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، عرب کے اندر ایک بیماری ہے، اس کا نام واہنہ ہے، اس سے بچاؤ کے لیے میں نے یہ پہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انزعها فإنها لا تزيدك الا وهنا، اس کو اتار کر پھینک دو، یہ تمہاری بیماری میں اضافہ تو کرے گا، کمی نہیں کرے گا۔ وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اور اگر یہی چھلا، یہی مندری، یہی انگوٹھی، یہی کڑے پہنے پہنے موت واقع ہو گئی، مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، تو یہ فلاح کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شفا دینے والا کون؟ نہ پتھروں میں شفا، نہ انگوٹھیوں میں شفا، نہ چھلوں میں شفا، نہ کڑوں میں شفا، نہ تعویذوں میں شفا، نہ پیر کی پھونکوں میں شفا، نہ بابے کے نمک میں شفا، نہ بابے کے تیل میں شفا، شفا دینے والا ابراہیم علیہ السلام اسی لیے تو کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو یشفین، وہ اللہ مجھے شفا دے دیتا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ عز و جل کے اس کلام پہ غور کیجئے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کہ آپ ان کو نہیں دیکھتے جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، مراد اس سے یہودی جو اہل کتاب ہیں، ان پر نبی بھی آیا، ان پر کتاب بھی آئی، ان کو کتاب کا حصہ ملا۔ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، ایمان لانے کے بعد، کتاب ملنے کے بعد، نبی کے آنے کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ شیطان کے پجاری ہیں، یہ طاغوت کے پجاری ہیں، اور طاغوت سے مراد ہر وہ ہستی جس کی اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ یہودی کفار سے کہتے ہیں کہ اے مکے کے کافرو، تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت زیادہ ہدایت پر ہو۔ اس آیت کے شان نزول مسند احمد کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول موجود ہے کہ کعب بن اشرف یہودی سردار، وہ یہودی جو جانتے تھے، جن کو علم کامل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، ان کا نبی، یہ نبی سچا، اس کی کتاب سچی، اس کی نبوت سچی، صرف اس لیے نہیں مانتے تھے کہ یہ ہمارے اندر کیوں نہیں آیا، یہ اسماعیل کی اولاد سے کیوں ہوا، سارا علم تھا، اللہ کے نبی کی حقانیت کو مکمل جانتے تھے، صرف بغض اور عداوت کے اندر مانتے نہیں تھے۔
جب وہ مکے کے اندر آیا آگ بھڑکانے کے لیے بدر کے بعد، تو کافروں نے گھیر لیا، کہا اچھا ایک سوال کا جواب دو، تم یہودی سردار بھی ہو، تمہارے پاس تمہاری پچھلی کتابوں کا علم بھی ہے، تم اہل کتاب ہو، ہم بتوں کے پجاری، بتوں پر سجدہ کرنے والے، بتوں کو پکارنے والے، اولیاء کی مورتیوں کو مشکل کشا سمجھنے والے، ہم زیادہ ہدایت پر ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ ہدایت پر ہیں؟ اس کو دیکھو، اس کی نہ نسل ہے، نہ آل ہے، نہ اولاد ہے، یہ دم کٹا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور ہم حجاج کے خادم ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، ہم ہدایت والے ہیں یا یہ ہدایت والے ہیں؟ اب وہ جانتا تو تھا اندر سے کہ اصل ہدایت پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی ایک یہودی بچے کے سرہانے بیٹھے اور کہا قل لا الہ الا اللہ، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے، کیونکہ دل تو مانتا تھا کہ حق وہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو وہ کفار کی حمایت لینے کے لیے کہنے لگا نہیں، تم بتوں کے پجاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہودیوں کے بارے میں قرآن حکیم ایک بات سمجھا رہا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ شیطان پر ایمان لانے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ دوسرا مقام قرآن حکیم کا سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 60 ہے، اپنے گھروں میں رکھے ہوئے قرآن کو غلافوں سے نکالو اور کچھ وقت اس کی تلاوت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کرو۔ قرآن حکیم میں اعلان سنیے، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ یہ کون تھے؟ یہودی۔ یہودیوں کے کچھ لوگوں کو مالک عز و جل نے، یہود و نصارہ کے، جن کو ہفتے کے دن آزمایا، ان یہودیوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے باندر اور خنزیر بنایا اور پھر ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ یہ تھے کون؟ ان کا عقیدہ، ان کا کردار قرآن بیان کرتا ہے، وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے مقابلے پر شیطان کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کے علاوہ طاغوت گڑھ رکھے تھے، ان طواغیت کی عبادت کرتے تھے، معبودان باطلہ کی پوجا کرتے تھے۔ دوسری آیت سے بھی ثابت ہوا کہ یہودیوں کے اندر شرک اور غیر اللہ کی عبادت داخل ہو چکی تھی۔ اب آئیے ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے کہ یہود و نصارہ کے اندر شرک داخل ہو چکا تھا، یہودیوں کے اندر طاغوت کی عبادت شروع ہو چکی تھی۔ آئیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنیے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی مکمل پیروی کرو گے۔ اپنے سے پہلے جو امتیں تمہاری گزر گئی، مسلمانوں سے پہلی امت نصارہ کی، یہودیوں کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری و مسلم کی، اپنے سے پہلی امت کی مکمل پیروی کرو گے، جس طرح تیر کے پر آپ اس میں برابر ہوتے ہیں، تم بھی ان کے نقش قدم پر ایسے ہی چلو گے۔ اگر ان میں سے کوئی کسی جانور کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم میں سے بھی ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو اسی جانور کے سوراخ میں داخل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم سے پہلے لوگوں سے مراد کون ہیں؟ جن کے پیچھے ہم چلیں گے وہ کون ہے؟ کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو پھر اور کون ہے؟ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر تم چلو گے، یہود و نصارہ کے پیچھے، ان کے قدموں پر، ان کے فٹ پرنٹ پہ جو ان کے عقیدے ہوں گے، جو ان کے معاملات ہوں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ اگر وہ کسی سوراخ میں، جانور کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ ایک اور روایت میں کہ اگر
ان میں سے یہودیوں میں سے کسی شخص نے راستے کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے جماع کیا ہوگا تو تم میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو یہی عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے معجزات میں سے ہے اور آپ کی نبوت کی صداقت کی روشن دلیل ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی نے مستقبل کی خبر دی، اللہ کے نبی مستقبل کی خبر کیسے دیتے تھے؟ اللہ کی وحی سے، جو اللہ بتا دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح دے دیتے ہیں۔ اور جب اللہ نہ بتاتا تو اپنی بیوی پر تہمت لگ گئی، اللہ کے نبی کو پتا۔ اللہ نہ بتاتا تو زہر والا کھانا اٹھا کے منہ میں رکھ لیتے، لیکن آپ کو خبر۔ اللہ نہ بتاتا قرائے کرام کو روانہ کر دیتے اور وہ شہید ہو جاتے اور نبی کو خبر۔ اللہ نہ بتاتا تو نبی کہتے کل اطلاع دوں گا یہودیوں کو، اور کل پہ کل گزر جاتی اور وہی نہ آتی تو نبی بتا نہ سکتے۔ نبی کو اللہ بتا دیتا، نبی اپنی امت کو بتا دیتے۔ اب یہاں پر اطلاع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے فٹ پرنٹ پہ چلو گے، جو اعمال وہ کر کے گئے وہی اعمال تم بھی کرو گے۔ ہم نے پہلے قرآن کی 2 آیات سے ثابت کیا کہ یہودیوں میں شرک اور طاغوت کی عبادت تھی۔ اب آئیے ذرا کچھ اور اعمال دیکھیں، یہود و نصارہ کے کیا اعمال تھے جن کے پیچھے چلنے کا خدشہ اور پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے۔ سب سے پہلے قبروں کی تعظیم کے اندر غلو، قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا، یہ یہود و نصارہ کا عمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ لعنت کر یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر قبے جبے مسجدیں بنا لی۔ جو اعمال مسجدوں میں ہوتے ہیں وہ اعمال انہوں نے اولیاء کی قبروں پہ شروع کر دیے۔ ذرا سوچئے انڈیا پاکستان والوں، ذرا نظر دوڑاؤ اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں کتنی مسجدیں ہیں جن کے اندر قبریں ہیں اور کتنی قبریں ہیں جن کے اوپر مسجدیں ہیں۔ قبروں کے اوپر مسجدیں، مسجدوں کے اندر قبریں، اور یہ یہودیوں کا عمل ہے، اپنے بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کرنا، قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا، نماز پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قبلے کو چھوڑ کر ان قبروں کی طرف رخ کرنا، اور پھر قبر والوں کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے حاجات اور مشکل کے اندر سوال کرنا، اور اپنے احبار اور رہبان، درویش اور مولویوں کو حلال و حرام کا سارا اختیار دے دینا۔ ایک یہودی عالم جب مسلمان ہوئے اور قرآن حکیم کی سائد پر پہنچے کہ یہودیوں نے اپنے احبار و رہبان، درویش، صوفی، مولوی، ان کو رب بنا لیا، ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے کسی مولوی کو کبھی رب نہیں کہا، کسی درویش کو، کسی صوفی صاحب کو، کسی شیخ صاحب کو، کسی حاجی صاحب کو رب نہیں کہا۔ رب صرف کہنا سے رب نہیں بن جاتا، کچھ اعمال ایسے ہیں جب وہ اعمال کیے جائیں جس کے لیے وہ کیے جا رہے ہیں، اس کا مقام رب والا مقام بن جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جب تمہارا کوئی شیخ، کوئی عالم کسی چیز کو حلال کر دے تم اس کو حلال مانتے تھے؟ سوچنا ذرا، غور کرنا، جب تمہارا کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی مولوی کسی چیز کو حلال کہہ دے تم حلال مانتے تھے؟ کہا ہاں جی۔ کہا جب وہ حرام کہہ دے حرام مانتے تھے؟ کہا جی بالکل۔ کہا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے، جب کسی کو اختیار مل جائے جو یہ کہہ دیں گے پتھر پہ لکیر ہے۔ سوچئے آج ہماری امت کا وہی حال نہیں؟ اجی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مولوی صاحب نے تو یوں نہیں کہا، حدیث تو ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لی لیکن ہمارے شیخ صاحب نے یوں نہیں کہا۔ آنکھیں بند ہیں، جو ہمارے مولوی نے کہہ دیا، جو شیخ نے کہہ دیا، جو پیر نے کہہ دیا، جو صوفی صاحب نے کہہ دیا، جو مولوی صاحب نے کہہ دیا، بس وہی پتھر پہ لکیر۔
اور حالانکہ حلال و حرام کے اختیار کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. مالک نے فوراً گرفت کر لی. لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ حلال کرتا ہے تو حرام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو راضی کرتا ہے. حلال و حرام یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے جب بھی کسی سے سوال کریں پوچھیں حضرت یہ بات اللہ کے قرآن میں کیسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیسے ہے. جو دلیل قرآن و حدیث کی ملے گی اس کے مطابق فیصلہ دیجئے. یہ کہہ دینا بس جی آپ کا فرما دینا کافی ہے، ہم اس مولوی صاحب کے پیچھے ہیں، 2 رکعت نماز اندھیرا، جو حال مولوی کا وہی میرا، یہ دین نہیں ہے. علماء سے پوچھئے، سوال کیجئے، لیکن سوال کیا کریں؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بتائیے قرآن نے کیا کہا ہے اور فرمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. کتاب اللہ کو چھوڑنا یہ وہ بد عادت تھی جو یہودیوں کی، اور آج یہی حال ہمارا نہیں ہے. ذرا اللہ کے لیے سوچئے، اپنے دل میں اپنی قبر میں جانا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں اپنی اپنی عمریں گنیں، 30 سال 40 سال 45 سال 50 سال، جتنے بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم تو غور کر لیں، باقیوں کو چھوڑیں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو زندگی میں ایک مرتبہ، زیادہ نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھا ہو؟ طوطے کی طرف رمضان شریف کے اندر رکھ لیتے ہیں، الف لام میم سے لے کے والناس تک دیکھ لیتے ہیں اور گھر جاتے ہیں، لیکن ترجمے سے فہم کے ساتھ کہ اللہ کہتا کیا ہے، اللہ مانگتا کیا ہے. ایک تو ہمارے پاس وقت نہیں اس قرآن کو پڑھنے کا، اس قرآن کو سینے سے لگانے کا، اس قرآن کو سمجھنے کا، اس قرآن کا ترجمہ دیکھنے کا. دوسرا برا ہو ان خبیث مولویوں کا جنہوں نے ہمارے ذہن میں بات ہی یہ ڈال دی، توسی قرآن نہیں سمجھ سکتے، تم قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے. آپ کہتے ہو بھاڑ میں جاؤ، نہ 15 علوم ہوں گے نہ سمجھیں گے، اس لیے پڑھتے ہی نہیں، جان چھوٹی. اب کسی نے کوئی کتاب پکڑا دی، کسی نے کوئی کتاب پکڑا دی، کسی نے کوئی کتاب پکڑا دی، یہ شیخ نے لکھی ہے، یہ مولوی صاحب نے لکھی ہے، یا پیر صاحب نے. ارے جو نصاب اللہ عز و جل نے بھیجا ہے ذرا اس کو تو پڑھ کر دیکھو. یہ یہودیوں کی بد عادت تھی، وہ اللہ کے کلام کو چھوڑ چکے تھے. انواع و اقسام کے جادو ٹونے کے اندر یہودی گرفتار ہو چکے تھے. ناراض نہ ہو تو اپنے اپنے ملکوں کا اتوار میگزین، سنڈے میگزین اٹھا کر دیکھو، کلرڈ اشتہار آتے ہیں نہیں آتے؟ بنگالی بابا، کاظم بابا 18 ملکوں کے کامیاب دورہ کرنے کے بعد آج بسنت نگر میں پہنچ چکا ہے. جو چاہو سو پوچھو، کوئی ایسی خواہش نہیں جو پوری نہ ہو سکے. وہی جادو ٹونا جو یہودیوں کے اندر تھا آج امت مسلمہ اسی جادو ٹونے کے اندر شامل ہو چکی ہے، گرفتار ہو چکی ہے. بلکہ جادو ٹونے کے باقاعدہ چینل چلتے ہیں. اٹھائیے کیوں ٹیلی ویژن کو، استخارے کا پروگرام آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ استخارہ کیا ہے؟ یہ جادو ٹونے ہیں. میں سعودیہ میں بیٹھ کر اسے فون کرتا ہوں، وہ پوچھتا ہے تیری ماں کا نام کیا ہے، میں ماں کا نام بتاتا ہوں، وہ اپنے شیاطین کے ذریعے جھوٹ اور بکواس ملا کر کہہ دیتا ہے تیری شادی 4 سال بعد ہوگی، تیرے گھر میں یہ مسئلہ ہے. یہ استخارہ، یہ جادو ہے، یہ ٹونا ہے، یہ وہ یہودیوں کی سنت ہے جس پر آج کلمہ پڑھنے والے چل رہے ہیں. غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کسی اور کو، وہ لاہور میں بیٹھ کر چینل چلا رہا ہے اور اس کو کویت میں بیٹھی ہوئی عورت کے سارے حالات کا علم ہو رہا ہے. یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے اور یہودیوں کی پیروی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. یہودیوں کی ایک بد عادت. آپ کو ناراض کرنا میرا مقصد نہیں، لیکن جب مریض کا آپریشن ہوتا ہے تکلیف تو مریض کو ہوتی ہے. کامیاب ڈاکٹر وہی ہے جو اس کے گند کو نکال دے. اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیے، اپنے عقائد پر نظر دوڑائیے، اپنے نظریات پر نظر دوڑائیے اور پھر یہ یاد کیجئے اگر آپ کے اور میرے عقیدوں کے اندر یہودیوں والی خصلتیں ہیں تو اہل ایمان کے اندر کبھی شرکیہ اور اہل شرکی خصلت نہیں آ سکتی. تبدیل کر لیجئے اپنے آپ کو.
اپنا دامن اللہ کے قرآن سے جوڑ کر پوری کائنات سے توڑ لیجئے، اور جس کا دامن رب کے کلام سے جڑ جائے اسے کسی اور کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہودیوں کی ایک بری خصلت یہ بھی تھی، وہ اللہ عز و جل کی طرف عیب اور نقص، بری باتیں منسوب کیا کرتے تھے۔ ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، وہ اللہ کے ہاتھ کو کہتے تھے اللہ کا ہاتھ مغلولہ ہے، ان کے اپنے ہاتھ ٹوٹ جائے، بلکہ اللہ کے ہاتھ مبسوطتان، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف عیب کی نسبت کرتے تھے، نقص کی نسبت کرتے تھے۔ آج یہی بیماری اس کلمہ پڑھنے والی امت کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں سے بول رہے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر فتاوی رضویہ ہے، احمد رضا خان صاحب بریلوی صاحب کا فتاوی جو کئی جلدوں میں ہے، یہ اس کی پہلی جلد ہے، اس کو شائع کیا ہے دارالعلوم امجدیہ مکتبہ رضویہ آرام باغ روڈ کراچی پاکستان نے۔ اس کے صفحہ نمبر 745 کے اوپر آپ کے سامنے صرف چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے کہ یہود و نصارہ کے وہ تمام عقیدے آج کلمہ پڑھ کے ہم نے اپنا لیے ہیں، ان کی خصلتیں ہمارے اندر داخل ہیں، اور ہماری بربادی کی بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ باتیں گرم ہیں، باتیں کڑوی ہیں، لیکن چندے نہیں مانگتا، روٹی نہیں مانگتا۔ اللہ کے لیے ایک سوال ہے، ایک پکار ہے، ایک درخواست ہے، بھیک مانگتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے قرآن سے جڑ جائیے، محمد کریم کے فرمان سے جڑ جائیے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ کے قرآن سے ٹکرائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائیں، اس کو جوتی کی نوک پہ ٹھوکر مار دیجئے۔ ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ رب کا کلام غلط ہو سکتا ہے، نہ محمد کا فرمان غلط ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خیال ہے ہم سب اللہ کس کو مانتے ہیں؟ جو عرش پہ ہے، جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، جو ہر طرح کی برائی سے پاک ہے۔ کسی کو یقین نہ آئے درس کے بعد ہمارے پاس آ کر اپنی اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اس کتاب کے اس صفحے کا مطالعہ کرے، سنیے ذرا اللہ کی توہین کیسے ہو رہی ہے۔ صفحہ 745 ہے۔ وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کہ جس کو یہ اللہ مانتے ہیں وہ بھولتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اونگتا بھی ہے، غافل بھی رہتا ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ان تمام حاجتوں سے اللہ پاک ہے، سبحانہ، وہ بلند ہے، برتر ہے، پاک ہے۔ یہی عمل یہودیوں کا تھا۔ یہ اتنی خطرناک عبارت ہے کہ دل میرا ساتھ نہیں دیتا اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں۔ یہی خطرناک بیماری یہودیوں میں تھی، وہ برائی کی نسبت، عیب کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ یہی بیماری آج کلمہ پڑھنے والے مشرک کے اندر بھی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ثوبان کی اس روایت پہ غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین سمیٹ دی جس سے میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جیسے آپ معراج سے آئے، بیت المقدس کا سفر کفار کو سنایا، انہوں نے سوال کرنے شروع کر دی، اچھا بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، رنگ روغن کیسا ہے، جدار کیسی ہے، دیوار کیسی ہے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنے نبی کے چہرے کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا۔ کفار سوال کرتے جاتے، نبی دیکھ دیکھ کر جواب دیتے جاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ساری زمین میرے لیے سمیٹ دی، میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے مغرب کو بھی دیکھا۔ اللہ نے مجھے دو خزانے دیے، ایک سرخ ایک سفید، ایک سونا اور ایک چاندی۔ اللہ سے میں نے سوال کیا اللہ میری امت کو، ساری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، اور ان پہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کو مکمل ہلاک کر ڈالے۔ اس حدیث کو
حافظ ابو بکر محمد بن احمد بن غالب الخوارزمی البرقانی نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور ساتھ یہ الفاظ بھی بیان فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں گمراہ کن اماموں اور لیڈروں کا خوف ہے۔ امت کی عوام پر میں امت کے گمراہ مولویوں سے ڈرتا ہوں کہ ایک آدمی گمراہ ہوگا، اکیلا گمراہ ہوگا، مولوی گمراہ ہوگا، پوری مسجد کا بیڑا غرق کر جائے گا۔ میں اس امت کے گمراہ اماموں سے، گمراہ مولویوں سے کا خوف ہے، اور ڈرتا ہوں ان میں اگر تلوار چل پڑی۔ خوف کس چیز کا ہے؟ تلوار چل پڑی تو قیامت تک پھر ان کے قتل و غارت کی تلوار نہیں رکے گی۔ حضرت عثمان کی شہادت سے مسلمانوں میں تلوار چلی اور آج تک چل رہی ہے۔ سنیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ آپ نے فرمایا جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکین کے ساتھ نہیں مل جاتی قیامت قائم ہی نہیں ہوگی۔ پوچھئے مولوی طاہر القادری صاحب سے، آپ جو کہتے ہیں اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے الحاق نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ جماعتیں بت پرستی کرنی نہ شروع کر دیں۔ بت پرستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ جو بارڈر پار لوگ ہیں مندروں کے اندر، وہ کس کو پوجتے ہیں؟ کھڑے کو۔ اور ہم کس کو پوجتے ہیں؟ پڑے کو۔ وہ کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، ہم لمبے پڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ اس کو دیوتا کہتے ہیں، ہم اس کو داتا کہتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر مندر بناتے ہیں، ہم اس کے اوپر درگاہ بناتے ہیں۔ وہ اس پہ چادر چڑھاتے ہیں، ہم اس پہ چادر چڑھاتے ہیں۔ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے بجھن گاتے ہیں اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے قوالی پیٹتے ہیں۔ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہ اس پر آ کر اپنی حاجتیں سوال کرتے ہیں، اور اگر کچھ مل جائے تو بچے کا نام رام چندر رکھتے ہیں، اور ہمیں یہاں سے کچھ مل جائے ہمارے خیالات کے مطابق دینے والا تو اللہ ہی ہے، تو ہم اس کا نام پیر دیتا رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ جماعتیں بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ وہ مندروں کے اندر بتوں کو پوجتے ہیں جو لمبے کھڑے ہیں، اور ہم ان کو پوجتے ہیں درباروں پہ، درگاہوں پہ جو سیدھے پڑے ہیں۔ وہ پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، گھڑ کے اس کی مورتی بنا کے اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ ہم مرنے کے بعد غسل دیتے ہیں، استنجا کرواتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں، مٹی ڈال کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہون تک تیرے نال چنگی کیتی، ہون تو اگے چنگی کری، یہاں تک تو ہمارا محتاج تھا، اب ہم تیرے محتاج ہو گئے۔ اور عقل کے اندھے کھڑے اس قبر پہ ہیں۔ وہ قبر کسی پیر صاحب کی ہو، پیروں نے تو اپنے مریدوں کو وہ کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا نا جو کیا جا رہا ہے۔ جو نیک اولیاء اللہ ہیں وہ تو مریدوں سے بری ہیں۔ عقل کتنی ان کی ماری ہوئی، کھڑے قبر پہ ہیں اور کہہ رہے ہیں دے داتا دے داتا دے داتا۔ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ سوچئے ذرا، ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ اوپر، کیونکہ عقل سلیم انسان کی فطرت بتا رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے؟ عرش پہ ہے۔ اور اگر واقعی آپ کا یہ یقین ہے کہ یہ مردہ بابا، یہ پیر، یہ خواجہ، یہ داتا، یہ سارا کچھ ہے، جب مر گیا تھا استنجا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور جب 6 من مٹی کے نیچے چلا گیا تو بچے دینے کی پوری فیکٹری لگا لی اس نے اندر، تو کم از کم یوں مانگ لیا کرو، پڑھا دے داتا، دے دے داتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کٹ دے جو کچھ کٹ کے دینا ہے، وہ نیچے ہے نا جس سے مانگا جا رہا، تو یوں مانگو۔ اللہ کے لیے سوچنا، ناراض نہ ہونا، ناراض ہو تو پہلے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اللہ کے لیے سوچو، اگر یہ مردے جو مردے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، زندہ ہوتے تمہیں شرمگاہ کو ہاتھ لگانے، زندہ بندہ اپنی شرمگاہ کو کسی اور کا ہاتھ لگانا دیتا ہے؟
زندہ ہوتے تو اپنی شرمگاہوں کو ہاتھ لگانے نہ دیتے، زندہ ہوتے اپنے بچوں کو رونے نہ دیتے، زندہ ہوتے عدت گزرنے کے بعد بیگم کو کہیں اور نکاح نہ کرنے دیتے، زندہ ہوتے اپنے مکان کا بٹوارا نہ ہونے دیتے، زندہ ہوتے قبر کے اندر خود پھینکا جا رہا ہے تو کم از کم آرام سے خود ہی اتر جاتے، لوگوں کے کندھوں پہ سوار نہ ہوتے۔ اگر یہ یقین ہے، واقعی یہ دیتے ہیں، تو یوں سوال نہ کرو، پھر یوں سوال کر لو کہ دیتے نہیں۔ دینے والا کون؟ وہ عرش پہ ہے، باقی سب اس کے فقیر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سب سے پہلے اپنی امت کو جو ڈرایا ہے وہ گمراہ اماموں سے، صوفیوں سے، پیروں اور فقیروں سے ڈرایا۔ آئیے ذرا سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 38 ہے، قرآن حکیم کے اس مقام کو سنیے اور غور کیجئے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون حتى اذا اداركوا فيها جميعا، جب اہل جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراهم لأولاهم، تو پہلے پچھلوں کے بارے میں کہیں گے، مرید پیروں کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اللہ اے شاہ صاحب سانو گمراہ کرنے والے سن، ہؤلاء یہ وہ ہیں، یہ پیر اور بابے، یہ بزرگ، یہ گدی نشین، یہ سجادہ نشین، یہ ہمارے نذرانے وصول کرنے والے، یہ قبروں پہ عرس لگانے والے، یہ قبروں کی عرق گلاب سے غسل دینے والے، یہ خاک کے اندر شفا بتانے والے، ہاؤلائی ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ وہ لوگ ہیں اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ کہا کرتے تھے بچہ بیمار ہے، ایک دفعہ اسلام آباد کے بابے کے پاس آ کر بکرے کی نیاز دے کر کہہ دے بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ بچہ بیمار ہے، اصیل دیسی مرغا لے کے آ، اس کے خون سے تعویذ لکھوں گا، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ اصیل دیسی مرغا خرید کے ذبح کر کے ایک ڈبی میں خون بند کر کے مولوی کے پاس لے جاؤ، جوتے مار کے بھگا دے گا آپ کو۔ آپ کہو جی آپ نے کہا تھا نا خون سے تعویذ لکھوں گا، تو یہ میں خون لے آیا ہوں، کہ کہا بوٹیاں اپنے فرشتے واسطے چھڈ آیا، اصل تے او سی نا خون تو آڈے واسطے بوٹیاں۔ یہ وہ گمراہ ہیں جنہوں نے لوگوں کی عزتوں کے جنازے نکالے ہیں، لوگوں کے ایمان کے جنازے نکالے ہیں، لوگوں کے مال کے جنازے نکالے۔ جب یہ پہنچ جائیں گے وہ سوال کریں گے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنہوں نے کیوں ٹیلی ویژن پہ آ کر اعلان کیے تھے فکر نہ کرو اس امت میں شرک نہیں آ سکتا، قبروں پہ سجدے بھی کرو، قبروں کا طواف بھی کرو، قبروں پہ نذرانے بھی دو، قبروں پہ غلاف بھی چڑھاؤ، قبر والوں سے مدد بھی مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بھی سمجھو، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں تم شرک کر ہی نہیں سکتے، اور یہ سارا کچھ بزرگوں کا احترام ہے، شرک نہیں۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، یہ لوگ وہاں پر کیا کہیں گے، فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، دنیا کے اندر تو ان کے درگاہوں پہ جاتے ہوئے جوتی اتار کے ننگے پاؤں ہو کر جاتے تھے، دنیا کے اندر تو اس گدی نشین کی طرف پشت کرنے کو بھی حرام سمجھتے تھے، لیکن جہنم میں گرنے کے بعد کہیں گے آتِهِمْ دے ان کو عذاب ضعفا من النار، جہنم کا 2 دفعہ عذاب، 2 گنا عذاب دے۔ لیکن وہاں پہ چیخنے کا فائدہ، وہاں پہ اللہ کا جواب ہوگا تجھے بھی دگنا عذاب، ان کو بھی دگنا عذاب، تجھے بھی ڈبل عذاب، ان کو بھی ڈبل عذاب۔ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمارا کیا قصور ہے،
ہمیں ڈبل کیوں؟ مولوی کا تو قصور سمجھ آ گیا کہ خود بھی گمراہ تھا ہمیں بھی گمراہ کیا، ہمیں ڈبل کیوں؟ ہم نے تو اس کا کیوں چینل پر کیوں ٹیلی ویژن پر یہ پروگرام دیکھا تھا، اس کے بعد اس کے پیچھے لگے تھے، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے تو اس کا جبہ دیکھا، اس کا رومال دیکھا، اس کا بستر دیکھا، اس کے ماتھے کا محراب دیکھا، اس کے ہاتھ میں لمبی تسبیح دیکھی، ہم تو اس کو دیندار سمجھ کے پیچھے لگے، ہم تو اس کو مولوی سمجھ کے، شیخ سمجھ کے، پیر سمجھ کے، علامہ سمجھ کے اس کے پیچھے لگے تھے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ اس کا تو قصور ہے، خود بھی گمراہ ہوا تو مجھے بھی گمراہ کیا، لیکن ہمارا قصور کیا ہے؟ سوچنا ذرا، سوال بڑا خطرناک ہے۔ تو کیا اللہ مالک آپ سے اور مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بندے تو نے ٹماٹر لینے ہوں تو ان ٹماٹروں کو تو 4 دفعہ اٹھا کر دیکھتا یہ گلا ہوا تو نہیں ہے؟ جو گلا ہوا تو بیگم میرے ہی سر میں مارے گی۔ پیاز لیتے ہوئے دیکھتا یہ پرانا تو نہیں ہے، سبزی لیتے ہوئے، بینگن لیتے، بتاؤں لیتے ہوئے تو دیکھتا اس میں سوراخ ہوا کیڑے تو نہیں پڑے ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، تو جوتی لیتے ہوئے مارکیٹ چیک کرتا، اس کے سول کو موڑ کر دیکھتا کہیں اس میں گتا تو نہیں ہے، چمڑے کے نام پہ ریگزین تو نہیں ہے۔ تو کپڑا لینے جاتا، 10 مارکیٹیں 10 دکانیں گھومتا، کپڑے کے اوپر جاپان کی مہر تلاش کرتا، کپڑا لیتے ہوئے تحقیق، جوتی لیتے ہوئے تحقیق، ٹماٹر اور پیاز لیتے ہوئے تحقیق، بیگم کی لپسٹک لینے جاتا تو تب بھی کہتا دکاندار صاحب ہاں میڈورا کمپنی کی دینا، چائنا والی نہ دینا، میری بوڑھی تو بول خراب ہو جائیں گے، اچھی چیز دینا۔ دنیا کے ایک عمل کے اندر تحقیق اور سوچ ہے، کیا قرآن کی اتنی بھی قدر نہیں ہے جتنی دنیا کی چیزوں کی قدر ہے؟ دین لیتے ہوئے کوئی تحقیق نہیں۔ میں دیوبندی کے گھر پیدا ہوا دیوبندی، بریلوی کے گھر پیدا ہوا بریلوی، وہابی کے گھر پیدا ہوا وہابی، مجھے نہیں پتا اللہ مالک اس قرآن میں کیا فرماتا۔ جو ٹماٹر لیتے ہوئے سوچتے ہو، سبزی لیتے ہوئے سوچتے ہو، کیا دین اتنی بھی آپ کے اور ہمارے ہاں اہمیت نہیں رکھتا کہ دین لیتے ہوئے تو سوچ لیں؟ یہ مولوی کہاں سے بول رہا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے پاس ثبوت کیا ہے؟ مالک کا اعلان سنیے، تیرے لیے بھی ڈبل عذاب اور ان سب کے لیے ڈبل عذاب۔ یہ وہ امتحان ہے، یہ جہنم کا وہ گڑھا ہے جس میں آنے کے بعد پھر سپلیمنٹری نہیں ہے، پھر ریٹیسٹ نہیں ہے، پھر واپسی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں اپنے حدیث میں، ان گمراہ اماموں سے بچو جو کیا کہتے ہیں جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ لاہور کے اندر ایک مولوی کی تقریر میں سن رہا ہوں، اس نے کہا ہمارے جو غوث اعظم ہوں گے ان کا خیمہ جہنم کے کنارے پہ لگا ہوا ہوگا، اور جن مریدوں کو فرشتے پکڑ پکڑ کر جہنم میں گرا رہے ہوں گے وہ چھین چھین کے جنت میں بھیجے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل کسی کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے تو دنیا کی ہستی اس کو بدل سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں تھا اے اللہ میرا بیٹا انہو من اہل، یہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال کا، فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں، تیرا نطفہ تو ضرور ہے لیکن تیرے ایمان اور عقیدے پہ نہیں ہے۔ دوبارہ کسی مشرک کی سفارش نہ کرنا، میں تجھے بھی خسارہ پانے والوں میں شامل کر دوں گا۔ یہ دنیا کے دعوے ہیں۔ بھٹکی ہوئی عورت آ کر پیر صاحب کی بیعت کے لیے حاضر ہوتی ہے، پردہ کیا ہوا، وہ بابا کہتا ہے، اس سے پہلے اس کے مرید کہتے ہیں بی بی منہ ننگا کر، وہ کہتی میں پردے دار عورت ہوں کیسے ننگا کروں؟ کہا کملیے اگر آج تو نے منہ ننگا نہ کیا، پیر صاحب تجھے نہ دیکھ سکے، قیامت کے دن کیسے تجھے پہچان کر بخشوائیں گے؟ اپنا منہ دکھا اس کو۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے عائشہ کی آنکھوں کا آنسو نبی کے چہرے مبارک پہ گرتا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا اللہ کے نبی قیامت یاد آ گئی، رونا آ گیا، کیا آپ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں گے؟
سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. عائشہ 3 موقع ایسے آنے والے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. میں بھی تجھے یاد، جب ترازو لگے گا، جب نامہ اعمال تقسیم ہوگا، جب پورے صراط سے گزرا جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اور یہاں کہتے ہیں فکر نہ کرو، ہمارے عرصوں پہ آتے رہو، ہماری 11ویں دیتے رہو، پیر کا ہاتھ تمہاری کمر پہ ہے. ہم جانے، اللہ جانے، ہم خود ہی چھڑوا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لات و عزا کی دوبارہ عبادت نہ کی جائے، جب تک کلمہ پڑھنے والے پھر ان بتوں کے سامنے نہ گریں، ان درگاہوں پہ سجدے نہ کریں، پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. لیکن اگر ابھی بھی کسی کے ذہن کے اندر طاہر القادری صاحب کے وہ جملے گونج رہے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں آ سکتا، تو میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے ہی فیصلہ لیتا ہوں کہ یہ عقیدے شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر حضرت سائیں میاں مدہ بڑانا شریف والے، سرگودا کے اندر ان کا دربار ہے. یہ ان کا کلام چھپا ہوا ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، اور چھاپا بھی کسی ان پڑھ آدمی نے نہیں، میاں امان اللہ خان چغتا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور نے شائع کیا ہے. یہ پورا کلام بکواسات سے بھرا ہوا، لیکن اس کے ٹائٹل پہ ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے لیے مجھے جواب دیجئے، کیا یہ شرک کی غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے چوکاں دے وچ بلے باندے ملا وچ مسیتاں جی، سادو صدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی. پنجابی میں شعر ہے، میاں مدہ مرشد رب آکھیں پاویں فتوے لان شریعتاں جی. اے میاں مدہ اپنے مرشد کو رب کہنا، بے شک شریعت تجھ پر کافر کا فتوہ لگا دے. اب جو اپنے پیروں کو اللہ بنائے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو شرک سے بھی آگے کفر ہے. اس نے اللہ کا انکار کر کے اپنے اس پیر ہی کو اللہ بنا دیا. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر دیوان محمدی ہے جس کو خواجہ محمد یار فریدی نے لکھا، 151 صفحہ اس کا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. سنیے، کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم. اللہ کے نبی ہر دم یہی کہتے تھے نا، انی عبدہ، میں بندہ ہوں اس اللہ کا. تم مجھے عیسائیوں کی طرح نہ بڑھانا. عیسائیوں نے اپنے نبی کو بیٹا بنا دیا تھا اللہ کا. میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، مجھے بندہ اور رسول کہنا. کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ وہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے. جب قیامت کا دن ہوگا، عرش سے پردے ہٹیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ بن کے سامنے آ جائیں گے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب. پوچھئے مولوی طاہر القادری سے اس غوث علی شاہ قلندر قادری کے تذکرہ غوثیہ صفحہ 290 پر بیان کیے ہوئے اس عقیدے کو کفر نہ کہیں، شرک نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ کوئی نام ہمیں بتا دو. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اور جھوٹ، اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ، جبرائیل پر بھی جھوٹ. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا وحی کہاں سے لاتے ہو؟ اس نے کہا میں سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہوں، آواز آتی ہے لے کر آپ تک آ جاتا ہوں. کہا کبھی دیکھا ہے آگے وحی کرتا کون ہے؟ اس نے کہا کبھی ہمت نہیں پڑی. کہا ذرا اس دفعہ جا کر دیکھنا. جبریل آواز کے پیچھے چلتے گئے اور جہاں سے آواز آ رہی تھی جب عرش پہ پہنچے تو پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بیٹھ کے وحی کر رہے تھے. وہیں کھڑے کھڑے جبریل نے مدینے میں چاتی مار کے دیکھا تو وہاں بھی رسول اللہ ہی بیٹھ کر وحی سن رہے تھے. وہی اللہ ہے، وہی رسول اللہ ہے، وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ان
عقیدوں کو شرک نہ کہیں تو شرک کی تعریف تو کرو. پھر شرک اور کیا بیماری ہے؟ مالک کہتا ہے زمین و آسمان کو قائم کرنے والا. کفار کے بارے میں کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کو قائم، اس کا خالق، اس کا مالک کون ہے؟ اے نبی اگر ابو جہل سے بھی پوچھو گے نا تو یہ کہیں گے اللہ، یہ کہیں گے اللہ. زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ، اس کو قائم کرنے والا بھی اللہ. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی، اس کا صفحہ نمبر 106 ہے. 106 پر سوال کرتے ہیں، 105 پر غوث سنا ہے نا آپ نے، غوث اعظم مددگار جسے کہتے ہیں، ان کے ہاں اولیاء کے سٹیپ ہیں. کہتے ہیں حضرت کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتی. غوث زمین و آسمان کو قائم رکھتا ہے. اللہ کہتا ہے اس زمین و آسمان کو میں قائم رکھتا ہوں. یہ کہتے نہیں ہمارے پیر قائم رکھتے ہیں. پوچھو ذرا کیو چینل پہ آنے والوں سے کہ اس کو شرک نہ کہیں تو شرک کیا ہے؟ مالک کا اعلان، عالم الغیب، غیب دان اللہ، فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ اپنے غیب کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، چاہتا ہے اپنے نبیوں پر وحی کر کے اس کو اطلاع دے دیتا ہے. اور جو نبی پہ وحی ہو جاتی ہے وہ غیب رہتا، وہ تو ظاہر ہو گیا، صحابہ میں آ گیا، امت میں آ گیا. اسی صفحہ 106 پر کہتے ہیں کہ پوری دنیا غوث کے سامنے شیشے کی طرح ہوتی ہے، جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا علم غوث پاک کو ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ لے کر چلے، حضرت عائشہ کی سواری چلی اور حضرت عائشہ اپنی سواری پر موجود نہیں تھی. غوث پاک کو تو شیشے کی طرح ہر چیز نظر آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کیوں نہیں آئی؟ یاد کر لیجئے، یہود و نصارہ کے پیچھے چلنا، عقائد ہو، اعمال ہو، ہلاکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ دعویٰ کرنا کہ اس امت کے اندر شرک موجود نہیں ہے اور یہ امت شرک نہیں کر سکتی، یہ دعویٰ کرنا امت کو مزید ہلاکتوں کے اندر گرانا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر فضائل صدقات ہے مولانا ذکریہ صاحب کی، اس کا صفحہ 558 ہے. صفحہ 558 پر اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہوئے لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اور شرک ایسی بڑی خطرناک بیماری ہے. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ عز و جل شرک کو کبھی معاف نہیں کرے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں. اِنَّهُ مَنْ يُشْرَكْ بِاللَّهِ، قانون الہی سنیے، اللہ کے فیصلوں پہ غور کیجئے. اِنَّهُ مَنْ يُشْرَكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا کر، مولوی ذکریہ صاحب اپنے شیخ کے بارے میں یہ کہہ کر اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کے لیے جنت کے دروازے حرام ہو جاتے ہیں. مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم. یہ شرک تو اتنی خطرناک بات ہے. اللہ عز و جل 18 انبیاء کا نام لیتا ہے قرآن حکیم میں، ان کی تعریفیں کرتا ہے اور پھر قانون کی بالادستی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شرک یہ بھی کر بیٹھتے تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی حالت ہو جائے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. ان قتلت او حرکت، تجھے ٹکڑے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا، اور اگر تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا.
آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. کیسے کیسے حالات آ جائیں. فرعون کی بچیوں کی آیا. فرعون کی ایک بیٹی کے ساتھ چلتی ہے, اس کے ہاتھ سے کنگھا زمین پہ گرتا ہے, بسم اللہ کہہ کر اس کو اٹھاتی ہے. وہ کہتی ہے بسم اللہ, اللہ یعنی ابھی تو نے میرے باپ کا نام لیا ہے. اور وہ مومنہ جو اپنے 5 یتیموں کو پالتی تھی, وہ کہتی ہے اللہ میں اس کو مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے, تیرا بھی رب ہے, تیرے باپ کا بھی رب ہے. وہ دوڑتی بھی اپنے باپ کے پاس جاتی ہے, کہتی بابا ہمارے محل میں تیرا کھانے والی تجھے اللہ نہیں مانتی, کسی اور کو اللہ مانتی ہے. بلا لیتا ہے, کہتا ہے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ جواب میں کہتی ہیں ربی اللہ, میں نے اللہ کو رب مانا ہے جو میرا بھی رب ہے, تیرا بھی رب ہے. کہتا ہے جانتی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا جو مرضی کر گزر. اس کو پتا ہے یہ اپنے یتیم بچوں سے بہت پیار کرتی ہے. تیل کا کڑاہا گرم کرواتا ہے, ایک بچے کو اٹھا کر اس کے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے اس اللہ کو اللہ نہ مان, مجھے رب مان لے, تیرا بچہ بچ جائے گا, تو محل میں رہے گی, مزے کی زندگی گزارے گی. کہنے لگی منظور نہیں. بچے کو اٹھا کر تیل کے حوالے کر دیتا. اس مواحدہ آیا کا بچہ 1 سیکنڈ کے اندر ہڈیاں اور بوٹیاں الگ ہو کر بھن جاتی ہے, راکھ ہو جاتی ہے. کہتا ہے کیا خیال ہے؟ جواب میں کہتی ہے ربی اللہ, میں اس اللہ پر ایمان لاتی ہوں. دوسرے کو اٹھاتا ہے تیل کے حوالے, تیسرے کو اس میں ڈالتا ہے, چوتھے کو ڈالتا ہے, 5واں اس کی چھاتی سے لگا دودھ پیتا شیر خوار بچہ ہے. جب اس کے جلاد اس کو چھینتے ہیں, اس کے ہاتھ میں ماں کے بال ہیں, منہ سے دودھ کے قطرے ہیں, اور تیل کی طرف گرتا ہے تو ماں کے سینے سے بے اختیار چیخ نکلتی ہے. اللہ کو اپنی مواحدہ بندی پہ رحم آتا ہے, اس معصوم دودھ پیتے کو زبان دیتا ہے اور وہ آواز لگا کر کہتا ہے اصبری اماں, ماں صبر کر, میری اور تیری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے. 5 کو جلا کر پوچھتا ہے تیرا کیا خیال ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے ربی اللہ, مشکل کشا بھی اللہ, حاجت روا بھی اللہ, غوث اعظم بھی اللہ, بری کرنے والا اللہ, داتا بھی اللہ, غریب نواز بھی اللہ, بندہ نواز بھی اللہ, بندہ پرور بھی اللہ. اللہ کے علاوہ جتنے ہیں اس کے منگتے اور محتاج ہیں, داتا اللہ ہے. کہتا ہے اچھا اس کو بھی اٹھاؤ اور آگ کے حوالے کر دو. اس کو بھی جلا دیتا ہے. مڑ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے جو پہلے ہی ایمان لا چکی ہے, اور زبان حال سے کہتا ہے دیکھا ان گستاخوں کے سامنے ہم نے کیا کیا, سب کو جلا کر راکھ کر دیا جو ہمیں نہیں مانتے. اور وہ مواحدہ مومنہ کہتی ہے ظالم اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تجھے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ سب تیرا گریبان پکڑیں گے. کہتا ہے کیا مطلب, تو بھی اس اللہ کو مانتی ہے؟ کہا ہاں میں بھی اس اللہ پر ایمان لے آئی. کہتا ہے یہ ساری نعمتیں چھین لوں گا وگرنہ انکار کر کے مجھے رب مان. کہنے لگی جو جی میں آتا ہے کر گزر, میں رب اسی اللہ کو مانتی. لا تشرک باللہ, کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے, آپ قتل ہو جائیں یا آپ جل کر راکھ ہو جائیں. وہ کہتا ہے پتہ ہے کیا عذاب دوں گا؟ کہا دے کے دیکھ لے. وہ اس مواحدہ کے جسم میں کیلے میخے گاڑ دیتا ہے ہاتھوں اور پاؤں میں. اس کی تکلیف حد سے بڑھتی ہے, برداشت سے باہر ہوتی ہے. یہ عرش والے رب کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ اس ظالم سے نجات دے دے, میرا گھر اپنی جنت میں بنا دے. اللہ کو اپنی مواحدہ بندی پہ رحم آتا ہے, اس کے اور جنت کے درمیان پڑے ہوئے سارے پردوں کو ہٹا کر اس کا محل جیتے جی جنت کا دکھا دیتا ہے. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیلتی ہے. فرعون کہتا ہے انظروا الی ہذہ المجنونہ, اس پاگل کو دیکھو, میں اس کے جسم میں کئی میخے گاڑ رہا ہوں اور یہ مسکرا رہی ہے. تو یاد کر لیجئے آج کے سبق کو, کوئی حالت ہو جائے بھروسے بھی اللہ پہ کیجئے,
امید بھی اللہ سے کیجئے، سوال بھی اللہ سے کیجئے، مدد بھی اللہ سے مانگیے۔ اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنا، اللہ کے علاوہ غیروں کے در پہ سجدے کرنا، رکوع کرنا، بیت اللہ کے علاوہ کسی اور قبروں کا طواف کر کے ان کی رضامندی چاہنا، یہ تمام اعمال، کسی قبر پہ چادر چڑھا کر اس کو راضی کرنا، پھول دے کر اس کو راضی کرنا، دیے جلا کر اس کو راضی کرنا، یہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کی شراکت ہے۔ اللہ شریک بنانے والے جرم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے اس حال میں دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ عز و جل سے راضی۔